نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کے فضائل بھی جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا کلام فرمایا ہے، کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور اپنی کن کن نعمتوں کا، کن کن مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں جس میں ہم بچوں کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور اس ایکٹیویٹی کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم دین اور بالخصوص قرآن مجید کی معلومات حاصل ہوں۔ تو آپ نے شروع سے آخر تک ہمارا یہ پروگرام دیکھنا ہے، نور والی کتاب۔ انشاءاللہ ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کے فیض سے برکتیں پانے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا۔ اس سیگمنٹ میں قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت بھی کریں گے، اور علم تجوید یعنی کہ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے، درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے جو اصول ہیں، قاعدے ہیں، ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سارے قاعدے تو نہیں ہو سکتے، ایک آدھ قاعدے پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھنا ہے ہم نے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہماری چھوٹی سی کلاس بھی ہے، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، تجوید کلاس پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے جمال الدین اتاری۔ یہ انشاءاللہ میں قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنائیں گے، پھر ہم علم تجوید کے قواعد کی طرف بڑھیں گے۔ کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کریں گے آپ؟ سورہ زخرف، سورہ زخرف کی ساری آیتوں کی تلاوت؟ چند آیت کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے، مکی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کون سے پارے میں؟ 25واں پارہ میں۔ ماشاءاللہ۔ تو سورہ زخرف کی ابتدائی آیات سے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كنتم قوما مسرفين، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سورہ زخرف کی چند آیات کی تلاوت ہم نے سنی۔ آج اسی سے متعلق ایک قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے
اس میں ویسے تو تجوید کے بہت سے قواعد کا استعمال ہوا ہے، لیکن ان بہت سارے قواعد میں سے بچوں ایک قاعدہ ہم سمجھیں گے اور ہے بڑا آسان، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے اظہار کرنا ہے۔ کس چیز کا اظہار کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ایک قاعدہ جو ہم مدنی قاعدے میں بھی پڑھتے ہیں اور تجوید پر لکھی جانے والی کتابوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے، اس قاعدے کا نام ہے اظہار۔ بچوں اس قاعدے کا نام ہی کیا ہے؟ اظہار کا قاعدہ، اور اس کا تعلق ہے نون ساکن اور تنوین کے ساتھ۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیا کہا میں نے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے نہیں، ظاہر کر کے اس کو پڑھیں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف حلقی ہیں کون سے؟ تو بچوں حروف حلقی وہ حروف ہیں، حروف تہجی عربی کے جو الفابیٹ ہیں ان میں سے وہ مخصوص حروف جن کی ادائیگی حلق سے ہوتی ہے، انسان کے حلق کے مختلف حصوں سے ہوتی ہے، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ بچوں یہ نام ہی بتا رہا ہے حروف حلقی، یعنی وہ حروف جو کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ کتنا آسان ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ وہ 6 حروف ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی آئیں گے وہاں اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ کریں گے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں گے سورہ زخرف کی ان آیات میں ہمیں اظہار کا یہ قاعدہ جو ابھی ہم نے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی وہ کہاں کہاں نظر آتا ہے۔ تو بچوں آپ کو نظر آ رہا ہے قاعدہ؟ مجھے تو بہت ساری جگہوں پر نظر آ رہا ہے یہ قاعدہ۔ تو سب سے پہلا مقام جس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 3۔ آیت نمبر، اس میں دیکھیں ایک لفظ آ رہا ہے قرآنً عربیًا۔ اس میں آپ دیکھیں نون پر 2 زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے فوراً بعد جو عین حرف آ رہا ہے یہ کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، اور یہ اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی کہ اس مقام پر ہم تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے قاری صاحب؟ پڑھ کے دکھائیں ذرا۔ قرآنً عربیًا۔ ماشاءاللہ، یہاں دیکھیں انہوں نے تنوین میں غنہ نہیں کیا۔ دوسرا مقام ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں پر ہے، وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں آخر میں لعلی حکیم۔ آپ دیکھیں یا کے اوپر 2 پیش کی تنوین، تنوین کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا حرف ہے؟ اور ہا کون سے حروف میں سے آتا ہے؟ تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگے گا؟ کیا کریں گے؟ جی قاری صاحب کر کے دکھائیں گے۔ لعلی حکیم۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح اور بھی مقامات ہیں جہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ امید ہے کہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کو یہ قاعدہ، یہ اصول سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت یا کسی سورت کی آیات کی فضیلت جانیں گے، احادیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں۔ تو بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کسی پوری سورت کی فضیلت نہیں جانیں گے بلکہ ایک سورت کی چند آیات کی فضیلت جانیں گے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ حشر۔ کیا نام ہے؟ سورہ حشر۔ جی سورہ حشر، اور وہ بھی سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں ان کی فضیلت جانیں گے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے صفاتی ناموں کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھیں تب بھی مزہ آتا ہے، اور اس کے ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے پیارے پیارے نام آتے ہیں کہ سنتے ہی بندے کا دل جھوم جاتا ہے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ایک فضیلت سنتے ہیں ہم سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے، کیا کہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمات کہے، اور
سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا اور اگر اس دن مرے یعنی یہ پڑھنے والا اگر اس دن فوت ہو جائے تو شہید ہوگا۔ اچھا یہ تو صبح کا ذکر ہے کہ صبح پڑھے تو شام تک کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا اور شام کو پڑھے اگر کوئی شخص یہی کلمات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اس کے لیے یہی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، بظاہر کتنے مختصر کلمات ہیں لیکن اس کی فضیلت کتنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمات پڑھنے ہم نے، یہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بھی یہ ورد موجود ہے، یہ کلمات موجود ہیں۔ یہ چھوٹی سی عبارت ہے، چھوٹے سے کلمات ہیں، بظاہر مختصر سی عبارت ہے، یہ یاد کرنی ہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات یاد کرنی ہے، اور یاد نہ ہو تو لکھا ہوا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کاغذ پر کسی صفحے پر موبائل وغیرہ میں اگر یہ موجود ہو تو دیکھ کے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم اس کی کیا ملے گی؟ فضیلت ملے گی۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ صبح و شام ہم یہ ورد کریں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات۔ وہ آخری 3 آیات کون سی ہیں؟ ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں تو یہ ہمیں پڑھ کے سنائیں گے، ٹھیک ہے جی جناب جمال الدین صاحب۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ماشاءاللہ، تو یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں۔ اللہ پاک ان کلمات کی ان آیات کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی معلومات سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا، جن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، جن نعمتوں کا، جن مخلوقات کا، اپنی قدرت کی جن نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے کسی بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن، کیونکہ نبی ہمارے ان پر نازل ہونے والا قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، تو یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے نبی پر اترنے والا کلام ہے، تو یہ قرآن کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، پیاری کتاب ہے۔ تو اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں مکڑی کا ذکر آیا ہے۔ مکڑی کو انگلش میں اسپائڈر کہتے ہیں اور عربی میں عنکبوت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام عنکبوت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مثال کے طور پر مکڑی کا ذکر فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اس مثال میں نان مسلمز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ پاک کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی ان کی مدد کریں گے، وہی انہیں فائدہ دیں گے اور نقصان سے بچائیں گے، تو اللہ پاک نے مکڑی کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا۔ جیسے ایک مکڑی ہوتی ہے، وہ جالے کا گھر بناتی ہے اور اس کا گھر سارے گھروں میں سب سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ جالے کا گھر مکڑی کو نہ سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے بچاتا ہے اور نہ ہی دھوپ سے، اور تھوڑی سی ہوا چل پڑے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ مکڑی اس گھر کو سہارا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کمزور سا گھر
اسے بچا لے گا۔ اور یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گے اور نقصان سے بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آئیے مکڑی کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں۔ مکڑی کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ مکڑی کی ایک خاص بات ہے کہ جو اسے مل جاتا ہے اس پر شکر ادا کرتی ہے۔ مکڑی کے اندر لالچ نہیں ہے، جبکہ مچھر اور مکھیاں غذا حاصل کرنے میں لالچی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اللہ پاک نے مکھی اور مچھر کو مکڑی کی غذا بنا دیا۔ مکڑی سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ اسے جو مل جائے وہ اس پر راضی رہتی ہے، تو ہمیں بھی اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا اس پر راضی رہنا چاہیے۔ مکڑی جو جالا بناتی ہے وہ تار کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے منہ سے تھوک نکالتی ہے اور یہ اس سے بنتا ہے، اور جالا اس لیے بناتی ہے تاکہ اس میں کوئی شکار آ جائے اور یہ اسے کھا لے، لیکن جب تک جالے میں کوئی نہیں آتا اس وقت تک یہ جالے سے باہر کہیں نہیں جاتی۔ مکڑی کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ مکڑیاں کھیتی باڑی والی زمین پر ہوتی ہیں۔ فصلوں پر جو بھی کیڑے مکوڑے آتے ہیں جو فصلوں کو خراب کر سکتے ہیں، یہ مکڑیاں انہیں کھا جاتی ہیں۔ مکڑی انسان کو تکلیف دینے والی چیزوں کو بھی کھا جاتی ہے، جیسے مکھی، مچھر وغیرہ۔ نارمل مکڑیاں گھروں میں جالا بنا دیتی ہیں، تو ان جالوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مکڑی کے جالے سے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو گھر کی صفائی ستھرائی کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے مکڑی کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اب بڑھنا ہے ہم نے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، کڈز مدی چل کے ناظرین، اور پیارے پیارے بچوں، اس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی، اور ایکٹیویٹی ہوگی سوالات جوابات پر مشتمل۔ کچھ سوالات، ان کے کچھ جوابات، کوئی سوال کرے گا، کوئی جواب دے گا، کوئی آگے بڑھے گا مقابلے میں اور کوئی آگے دوسرے بھائی کو بڑھا دے گا۔ تو ہم نے بڑھنا ہے اس انٹرسٹنگ اور بڑے خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، جواب ڈھونڈیں، لیکن جواب ڈھونڈنے سے پہلے وہ بچے تلاش کیے جائیں گے، وہ بچے ڈھونڈے جائیں گے جو جواب دیں گے۔ دونوں طرف دائیں بائیں بہت سارے بچے موجود ہیں اور ہر بچے کی شاید خواہش ہو کہ مجھے آنا ہے۔ ابھی میں ہاتھ کھڑا کرواؤں گا تو سب ہاتھ کھڑا کریں گے، بھائی کون کون آ رہا ہے؟ سارے ہی آئیں گے، لیکن سب آنے سے رہے۔ دونوں طرف سے ایک ایک بچے کی سلیکشن ہوگی، تو دیکھتے ہیں دائیں جانب سے کس کا نمبر ہے۔ ماشاءاللہ سب ہی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں سوائے ایک کے۔ یہ بالکل سینٹر میں جو بیٹھے ہیں، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد عمر۔ محمد عمر بھائی، کریں گے مقابلہ؟ جی اگر سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو انشاءاللہ دیں گے، کوشش کریں گے۔ تو آئیں گے بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ ہمارے عمر بھائی یہاں سے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ بائیں جانب سے کون آ رہا ہے دیکھتے ہیں جناب۔ یہاں سے بھی بالکل سینٹر میں جو موجود ہیں، ان کے مد مقابل ان کا نام پوچھیں گے اور ان کو ہم بلائیں گے مقابلے کے لیے۔ جی، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد حاذق۔ محمد حاذق۔ حاذق کا مطلب بڑا ماہر ہوتا ہے، تو آپ ماہر بن کر مقابلہ کریں گے۔ آ جائیں جناب۔ ماشاءاللہ حاذق بھائی اور ہمارے عمر بھائی، ان دونوں کے درمیان یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ سوالات میں دیکھ رہا ہوں کچھ سوالات آسان ہیں، کچھ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ بچوں سوالات کروں گا، آپ نے میرا سوال سننا ہے، جواب ذہن میں تلاش کرنا ہے۔ جو کوسچن آپ کو ذہن میں ملے اس کو آپ نے اپنے سامنے موجود ریڈ باسکٹ میں تلاش کرنا ہے۔ باسکٹ میں بہت سے پیپرز ہیں، ان میں بھی کچھ تحریرات ہیں۔ جو آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہے وہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور نمبر وائز آپ نے بورڈ پر اس کو کیا کرنا ہے؟ پن کرنا ہے۔ کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی سے اشارہ نہیں لینا، ایک دوسرے کے بورڈ کو نہیں دیکھنا، بس محنت سے توجہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ تو مقابلے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا سوال آپ دونوں کی طرف بڑھایا جا رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز، نماز جمعہ کون سی فرض نماز کے وقت میں پڑھی جاتی ہے؟ جمعے والے دن، فرائیڈے کو ہم جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں وہ کون سی فرض نماز کے وقت میں پڑھتے ہیں؟ فرض نمازیں بچوں کتنی ہیں؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو جمعے کی نماز جمعے والے دن ہم کس فرض وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ جواب دونوں طرف سے آ چکا ہے۔ دوسرا سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلے حرف پر کون سی حرکت ہے؟ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس تسمیہ شریف بسم اللہ شریف کے پہلے حرف پر کون سی حرکت ہے؟ زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، یہ بتانا ہے۔ بہت آسان سوال تھا ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال، اللہ پاک کے ایک نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ ان کے والد صاحب کا نام بتائیے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام بتانا ہے۔
اشارہ دے دیتا ہوں، ان کے والد صاحب بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد صاحب کا، ان کے فادر کا نام بتانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ صفا مروہ، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، صفا مروہ نام کے پہاڑ کون سے شہر میں موجود ہے؟ اس سٹی کا نام بتانا ہے، کس شہر میں صفا مروہ موجود ہے؟ جس شہر میں خانہ کعبہ موجود ہے، جس شہر میں مسجد حرام موجود ہے، جس شہر میں لوگ عمرہ اور طواف اور حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کتنے اشارے دے دیے میں نے، ماشاءاللہ۔ جی پانچواں سوال یہ ہے کہ تیل لگانے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سر وغیرہ پر تیل لگانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں یا کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ کلمات کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آخری سوال، چھٹا اور آخری سوال، توجہ سے سنیں گے۔ فرشتوں کے سردار کا نام بتائیے۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ فرشتوں کے سردار بھی فرشتے ہی ہیں اور بڑے مشہور فرشتے ہیں، ان کا اکثر نام سنتے ہیں، ان کا احادیث میں بیان بھی ہوتا ہے۔ وہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو دونوں طرف سے 6 سوالات کے جوابات دے دیے گئے، سوالات کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب ہم چیک کریں گے کہ ہمارے حاذق بھائی کہاں موجود ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ جی حاذق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ جواب ڈھونڈ کے تلاش کر کے لگا دیا آپ نے، تو دیکھتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیے یا نہیں دیے۔ جی تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پہلے سوال کا جواب تھا ظہر کے وقت میں، نماز جمعہ ہم جمعے والے دن نماز ظہر کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ظہر کے وقت میں، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ دوسرے سوال کا جواب تھا زیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلے حرف پر جو حرکت آتی ہے وہ کیا ہے؟ زیر۔ انہوں نے لکھا زیر، ان کا یہ جواب بھی ویسے جو ہارتا ہے اس کو کہتے ہیں زیر ہے، لیکن آپ نے زیر لکھ کر زبر ہو گئے، ماشاءاللہ۔ تیسرے سوال کا جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ۔ چوتھے سوال کا جواب تھا مکہ شریف میں، صفا مروہ مکہ شریف میں موجود ہے، ان کا یہ جواب بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، شاید گھر سے پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ پانچویں سوال کا جواب تھا بسم اللہ شریف، تیل لگانے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ان کا یہ جواب بھی۔ اور چھٹے سوال کا جواب تھا حضرت جبریل یا جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا یہ جواب بھی۔ اس طرح ماشاءاللہ ہمارے حاذق بھائی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب بڑھنا ہے عمر بھائی کی طرف۔ کیسے ہیں عمر بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ عمر بھائی نے بھی جوابات دیے ہیں اور آپ نے جوابات سن لیے ہیں اور لگ رہا ہے کہ سارے ہی صحیح ہیں جواب، لیکن آپ کی دلجوئی کے لیے دوبارہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے سوال کا جواب تھا ظہر کے وقت میں، انہوں نے لکھا ظہر کے وقت میں، ان کا یہ جواب۔ دوسرے سوال کا جواب تھا زیر، ان کا یہ جواب بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا یہ جواب بھی۔ صفا مروہ مکہ شریف میں موجود ہیں، ان کا یہ جواب بھی۔ تیل لگانے سے پہلے، آج دیکھیں ان کو سوالات یاد نہیں ہوں گے، مجھے سوالات یاد ہو گئے، ایک دفعہ پڑھیں جی۔ تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، ان کا یہ جواب بھی۔ اور فرشتوں کے سردار فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ۔ تو اس طرح دونوں ہی بچے آگے بڑھ گئے ہیں، مقابلہ برابر ہو چکا ہے۔ برابر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور سیگمنٹ کے اختتام کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی آج کا اختتام کو پہنچا۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی طرح کی پیاری پیاری قرآن سے متعلق باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ پیارے پیارے سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب بچوں کا مدنی چینل